اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ دنیا کی صورتحال اگر میں کہوں کہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے تو آپ اگری کریں گے۔ قیامت وہ دن جس پر باحثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن قیامت سے پہلے جو سب سے بڑی نشانیاں اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین آج کا پروگرام۔ قیامت سے پہلے جو سب سے بڑی نشانیاں ہیں جو ہوں گی تو قیامت آئے گی، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ان میں سے ایک نشانی اگر میں آپ کو بتاؤں دجال کا خروج اور دوسرا امام مہدی کا ظہور ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا، کوئی پرسنالٹی نہیں ہوگی، کوئی وجود نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک نظام کا نام ہوگا، یعنی کوئی بندہ نہیں ہوگا، کوئی نظام اور سسٹم ہوگا جس کو دجال کہا گیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ دجال کے خروج سے پہلے کی آخر علامات کیا ہوں گی کہ پتہ چلے کہ اب دجال کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، اور ان میں سے اب تک کتنی علامات آلریڈی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب کرونا وائرس کی وبا پر اسرائیل کے وزیر دفاع ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب اس بیماری سے نجات ان کو ان کا آنے والا مسیحا ہی دلائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کی جو تبدیل ہوتی صورتحال ہے؟ اب ہر کوئی سوال کر رہا ہے اپنے آپ سے، یہ سوال ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، زبان زد عام ہے کہ یہ صورتحال آخر کیا بیان کر رہی ہے اور کتنی نشانیاں ہیں قیامت کی جو پوری ہو چکی ہیں۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات آخر کس طرح ہوں گے، کس سمت میں جا رہے ہوں گے، کیا شکل اختیار کر چکے ہوں گے؟ کیا کرونا دنیا کی سمت تبدیل کرنے والا ہے؟ آج ہمارے اسپیشل پروگرام میں جو علماء کرام موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں۔ علامہ شبیر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عبداللہ نجیب صاحب اور مفتی عابد مبارک صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مفتی عبداللہ صاحب آپ سے شروع کروں گی۔ ایک بیماری کرونا، اس نے جو دنیا کی صورتحال ہے اگر میں کہوں تبدیل کر دی ہے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی ہم میں سے کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے، ہم ایک دوسرے سے اتنا فاصلہ رکھیں گے کہ ہاتھ ملانے سے گھبرائیں گے، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے سے گھبرائیں گے۔ کیا اس بیماری کے باعث جو بدلنے والی صورتحال ہے وہ بھی دجال کے خروج کی علامات میں سے ایک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے کرونا وائرس، اس میں جیسے آپ نے کہا کوئی شک نہیں کہ اس نے ایک دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ خاصی عبرت کی چیز ہے کہ ایک وہ کیڑا جو آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، اس نے ساری دنیا کی سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہر ایک اس سے ہے، ہر ایک اس سے بھاگ رہا ہے، اور چیز ایسی ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہی آنکھوں سے۔ تو یہ دجال کے جیسے آپ نے پوچھا کہ دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس سے دجال کا جو آنے کی علامت ہے وہ علامات قیامت میں سے ہے۔ علامات قیامت بنیادی طور پر تین قسم کی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں علامات بعیدہ، یعنی دور کی علامت، اس میں وہ یہ چیزیں داخل ہیں، مثلا آپ علیہ السلام کا بعثت، آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کا وصال، شق قمر، یعنی آپ نے اپنی ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ وہ ساری علامتیں ہیں جو علامت بعیدہ کہلائی جاتی ہیں اور یہ ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔ دوسری قسم کی جو علامات ہیں وہ علامات متوسطہ کہلاتی ہیں، یعنی درمیانی درجے کی علامات، اور اس میں بہت ساری علامات ہیں جن میں سے کچھ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر و مسلسل ہو رہی ہیں۔ ان میں سے قیامت کب آئے گی اس کا تو کسی کو علم نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم اس کا۔ تو اس نے پھر اس کی علاماتیں پوچھیں تو آپ علیہ السلام نے اس میں متعدد علامات بتائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں انتلد الامۃ ربتہا۔ اس کا ٹھیٹ ترجمہ تو یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ محدثین نے اس کے جو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس میں مراد یہ ہے کہ اولاد اپنی والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور اولاد میں بھی وہ ذات جو بہت زیادہ فرما بردار ہوتی ہے، یعنی لڑکی،
وہ بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرے گی، ان کے خلاف ورزی، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گی اور ان سے بدتمیزی اور بدتہذیبی سے پیش آئے گی. یہ بھی ایک علامت میں سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں اگلی علامت آپ نے بتائی. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا، میں اگلی علامت سننے سے پہلے میں پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی. اگر دیکھا جائے میرا یہ نالج نہیں ہے زیادہ، آپ لوگ ظاہری بات ہے مفتی ہیں، علامہ آپ زیادہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں صرف سوال پوچھ سکتی ہوں. اب یہ جو حال ہی میں ایک عورت مارچ ہوا تھا، نہ جانے کس قسم کا مارچ تھا، اس میں بہت سی خواتین نے ایسے پلیک کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے کہ اپنے والد کے خلاف وہ احتجاج کر رہی تھیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ نشانی بھی پوری ہوئی؟ بالکل جی، یہ بالکل ہو رہی ہے. مطلب یہ صرف عورت مارچ ہی نہیں، ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت سارے بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں. آج کل یہ تو ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، اب تو اعلان ہونا شروع ہو گیا نا پلیک کارڈز اٹھا کے، اس لیے میں نے عورت مارچ کا حوالہ دیا. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ مطلب کہ اس میں خاص طور سے نشانی یہ ہے کہ لڑکی جو جس سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، وہ بھی کھلم کھلا اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہوگی. مفتی عابد صاحب، آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ دجال کے خروج سے پہلے کے حالات آپ کے مطابق کیا ہوں گے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بلا شبہ دجال کا آنا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور اس سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ چھوٹی نشانیاں ہوں گی. پھر جب دجال آئے گا تو چند بڑی نشانیوں کے بعد قیامت ظاہر ہو جائے گی. اس میں جو آپ نے کہا بالکل، عورت مارچ بھی اس کی نشانیوں میں سے نشانی یوں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو بے حیائی کی گئی اور جو والدین کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی کی گئی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑے صریح طریقے سے موجود ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ جو ہمارے اسلام نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو دجال یہودی جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا انتظار کر رہے ہیں، جو اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان آپ نے کوٹ کیا، یقیناً وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مسیحا آئے گا تو ہمیں نجات دلائے گا. وہ مسیحا کیا ہے؟ وہ ایک جادو، ایک شعبدہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا پوری زمین کا چکر لگائے گا. 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن 24 گھنٹے کے برابر ہوگا. پھر لکھا ہے کہ یہ جو دجال ہے یہ ہوا کی تیزی سے سفر کرے گا، اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اس کے ساتھ چلے گا اور ایک آگ اس کے ساتھ چلے گی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو اٹھا کر اپنے باغ میں ڈال دے گا، جو نہیں لائے گا اس کو اٹھا کے اپنی آگ میں ڈال دے گا. احادیث میں لکھا ہے کہ اس کا جو باغ ہے وہ حقیقت میں جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے، اور اس کی جو آگ ہے وہ حقیقت میں آگ نہیں بلکہ وہ جنت کا باغ ہے. یعنی جو اس کا انکار کرے گا وہ اس کو مار دے گا تو وہ داخل جنت اللہ اس کو فرما دے گا. پھر لکھا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ مردے بھی اپنے جادو سے لوگوں کو زندہ کرتے ہوئے دکھائے گا، اور زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی. اور پھر جب وہ پورے زمین کا چکر لگائے گا تو احادیث میں لکھا ہے کہ اس کے بہت سے شعبدے ہیں جس میں زمین کے خزانے ابل پڑیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اور شیاطین کی فوج ہوگی اس کے ساتھ، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کے بارے میں پھر گفتگو کروں گا، لیکن آپ نے جو بات کی جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اور کرونا کو اس سے ٹچ کر رہے ہیں، تو کرونا جی یہودیوں کی سازش ہو سکتا ہے. ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وقت بتائے گا کہ یہودی شروع سے بڑے سازشی رہے ہیں. انہوں نے اپنے علاوہ انسانیت کو انسان نہیں سمجھا، انہوں نے عیسائیوں کو بھی انسان نہیں سمجھا، ہندوؤں کو بھی انسان نہیں سمجھا، مسلمانوں کو بھی انسان نہیں سمجھا، اور ان سے جو پل پایا انہوں نے آج تک کیا ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ کورونا بھی آئندہ 5-10 سال کے بعد ظاہر ہو کہ ان کی طرف سے کی گئی ایک شرارت تھی، جس میں کون کون ملوث ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. جی اچھا جی، علامہ شبیر صاحب آپ کی آپ کو طرف میری آنا آواز آ چاہوں رہی؟ گی. کیا ایک انسان کے پاس اتنا اختیار ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ بات ہو رہی ہے، آپ نے آج کھل کے کر دی کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی سازش ہو سکتی ہے کہ کورونا اگر آپ دیکھیں مطلب مائکروسکوپک جس کا بتایا گیا اسٹرکچر دکھایا گیا، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر اسپائکس ہیں باقاعدہ جو اپنے آپ کو اس طرح جا کے جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں کنڈا ہوتا ہے کہ وہ کنڈے کی طرح اندر جا کے اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے. اتنا زیادہ ٹیکنیکلی اس طرح کی چیز کے انسان بنا سکتا ہے، یا ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہی کہیں، ایک قسم کا عذاب بھی کہیں؟ کچھ لوگ بڑا سدھر گئے ہیں، کچھ لوگ اچھی سائڈ پہ چلے گئے، نمازی ہو گئے ہیں، پرہیزگار ہو گئے، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا جو کہ اچھا ثابت ہوا. کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہو، یا پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں مین میڈ ہے، انہوں نے کہا کھل کے کہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی سازش ہو. کیا ایک انسان یا کوئی اسرائیل یا کوئی بھی ایسا وائرس بنا سکتا ہے؟ کیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی؟ اجازت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 علامہ صاحب. پہلے میں آپ کے پہلے سوال کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ قیامت ایک حتمی امر ہے اور ہر مسلمان کو اس پہ یقین رکھنا ہے، اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا بھی ایک یقینی امر ہے جو قیامت سے پہلے انجام پانا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میرا بیٹا ظاہر ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی. اور اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی فرما دے گا کہ میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند جن کو ہم ٹائٹل کے لحاظ سے یاد کرتے ہیں، نام حضور اکرم کے ہم نام ہونے کی وجہ سے لینے سے منع کیا گیا ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے کی دو طرح کی نشانیاں ہیں، ایک عمومی نشانیاں ہیں، ایک خصوصی نشانیاں ہیں. عمومی نشانی کی طرف جیسے کہ علماء کرام اور مفتیان حضرات نے اشارہ کیا، خصوصی نشانیاں 5 بتائی گئی ہیں. نمبر 1 یمانی خروج فرمائیں گے، ایک سفیانی خروج کرے گا. جس کو دجال کا نام دیا جا رہا ہے اسے سفیانی کا عنوان ہمارے یہاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا ہے. یہ سفیانی فرد ہے یا یہ سفیانی سسٹم ہے؟ جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس میں سفیانی سسٹم کے طور پر نظر آتا ہے جس کو الگ الگ وقتوں میں الگ الگ لیڈ کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹی سی مثال جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا، مفتی مبارک نے بتایا کہ وہ دنیا میں پھرے گا اور لوگ جو اس کی مانیں گے اس کو جنت میں، اس کے باغ میں داخل کر دیں گے. تو آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی واقعی طور پر کورونا وائرس کا قطعی علاج نکال لیتا ہے تو دنیا اس کی طرف کیسے دوڑے گی؟ اس طرح سفیانی کی طرف لوگ دوڑیں گے. تیسری نشانی یہ ہے کہ آسمانی آواز بلند ہوگی، اور بڑی عجیب بات ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امر بہت ہی ضروری ہے، اور یاد رکھنا ماہ رجب کی ابتدا میں آواز آسمان سے بلند ہوگی اور ایک آواز بلند ہوگی، اور ماہ رجب کی انتہا میں 3 آوازیں بلند ہوں گی، اور کہا جائے گا لوگوں جان لو رسول اللہ کا بیٹا آخری امام حضرت امام مہدی ظہور فرما چکے ہیں. چوتھی نشانی یہ ہے کہ بیدا کی زمین، عزت کے ساتھ 5ویں نشانی یہ ہے کہ بیدا کی زمین جو ہے وہ دھس جائے گی. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک جگہ ہے. اور آخری نشانی یہ ہے کہ ایک نفس زکیہ، نام نہیں آیا ہے، ایک پاک نفس والی شخصیت کو قتل کر دیا جائے گا. اب ہم آتے ہیں عمومی نشانیوں پر. عمومی نشانیوں میں ہے کہ بے حیائی پھیل جائے گی، حرام حلال ہو جائے گا، حلال حرام ہو جائے گا، اطاعت چھوڑ دی جائے گی، سود عام ہو جائے گا، مسجدیں خوبصورت ہو جائیں گی، دل اندر سے بالکل بیزار ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، ظاہر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتے ہو جائیں گے. ایسی 40 سے 45 نشانیاں ہیں. اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. پہلے وہ بات کہ جو
وومنس مارچ جو بات ہوئی تھی، میں وومنس مارچ کو دو طریقوں سے دیکھتا ہوں. ایک ہماری وہ بہنیں تھیں کہ جنہوں نے عورتوں کے صحیح حقوق کے لیے آواز اٹھائی. ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. جس طرح سے پاکستان میں عورتوں کو بے دردی سے پیٹا جاتا ہے، ان کے حق چھینے جاتے ہیں، ان کو ملنے چاہیے. ایک اس کا پارٹ بے حیائی کا تھا جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی کہ دادا کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی گئیں، والد صاحب کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی گئیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ خود ایک غلط میسج پاس ہو رہا تھا. اس لیے عورت اپنے حق کے لیے نکلے، جو شریعت نے اس کو حق دیا اس کے مطابق نکلے. اب ہم آتے ہیں کہ کیا یہ کسی کی سازش ہے یا نہیں. دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل اور اختیار عطا کر دیا. اسی عقل و اختیار کی بنا پر انسان نے آج موبائل بنا لیا ہے. آج موبائل اگر 50 سال پہلے کے لوگوں کو دکھایا جائے تو کہیں گے یہ جادو کا ایک وہ سلیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے نارمل ہو گیا. تو آیا کسی نے یہ بنایا ہے یا نہیں بنایا، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. دنیا میں جو فساد، جو تباہی، جو بربادی، جو بیماری پھیل رہی ہے، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 2 موتیں بہت تیزی سے پھیلیں گی، ایک سرخ موت اور ایک سفید موت. پوچھا گیا امیر المومنین آپ بتائیے کہ سرخ موت کون سی ہے؟ کہا انسان بے تحاشا قتل کیا جائے گا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، خون بہایا جائے گا، دوسرے ملکوں میں مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے، یمن ہو، شام ہو، پر دنیا کے کن، عراق ہو، افغانستان ہو، کل پرسوں 25 لوگ مار دیے گئے. یہ خون بہایا جا رہا ہے. میرے مولا امین علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب خون بہایا جائے گا اور بہت خون بہایا جائے گا، اور ایک سفید بیماری نکلے گی، وہ طاعون کے عنوان سے. ٹھیک ہے، وہ اصل تعاون نہیں ہے لیکن یہ بھی تعاون کی صورت لکھتی ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے مولا نے ایک اور بات فرمائی تھی جناب کمیل کو. کمیل ایک وقت آئے گا. جی علامہ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، میں ایک جملہ عرض کر دوں. ٹھیک ہے مفتی عبداللہ صاحب. ایک زمانہ آئے گا کہ جب شیشے میں لوگ دنیا کو اپنے نزدیک دیکھیں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے جی، مفتی عبداللہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اچھا، ہم نے ابھی بات کر لی کہ دجال کے خروج سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، آپ تینوں کی رائے لینے کی کوشش کی. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دجال کے خروج کے بعد، اب بعد کے حالات ذرا بتا دیجئے گا کہ اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا. دجال جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ ہم سب کو علم ہے، اور اس میں علامات جو اس کی بتائی گئی ہیں وہ اس میں انسانی صورت کی بھی ہیں، اور کچھ لوگ اس کو جو ہے سسٹم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جب یہ آئے گا تو اس کا، کیونکہ دجل ہے ہی، کہتے ہی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی جیسے ابھی بتایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا لشکر لے کے، آگ لے کے چلے گا اور باغ لے کے چلے گا، اور اس قسم اتنا عظیم فتنہ ہوگا جو سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے پوری دنیا پہ چھائے گا. اور جو لوگ اس سے بچیں گے وہی ظاہری طور پر تھوڑی سی مشکل میں ہوں گے، ورنہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے وہ ظاہری طور پر بڑے عیش و آرام میں بھی ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس کے دجل سے، فتنے سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس میں پڑے گا وہی ناکام رہے گا. یہ اس کے کتنا عرصے تک محیط ہوگا، یہ اس کے بارے میں حدیث شریف جو مسلم شریف کی ہے اس میں تو 40 کا لفظ آتا ہے. محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ 40 روز غالباً مراد ہیں، اور اس میں پہلا جو دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا جو دن ہے وہ 1 ہفتے کے برابر، تیسرا دن جو ہے وہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر بقیہ دن جو ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق ہوں گے. اور اس میں یہ پوری دنیا میں پھرے گا، اور ابتدا میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا. اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کے اوپر ظاہری طور پر یہ مشکلات اور مصائب کھڑے کرے گا. اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اناج اگا دے، اس کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ کسی بیمار کو جو ہے وہ شفا دے سکے گا،
اور یہ ساری ایسی علامات، ایسی چیزیں ہوں گی جو ظاہری طور پر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کریں گی، اور اسی کے بنیاد پر یہ اپنا فتنہ قائم رکھے گا، اور اس کو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہی اس کو قتل کریں گے اور دنیا کو اس سے نجات حاصل ہوگی۔ تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ اپنے دجل سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے مستقل دنیا کو دھوکے میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اچھا مفتی عبداللہ صاحب نے بہت انٹرسٹنگ بات کی، یہ سب وہ باتیں، جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مجھے بریک پہ جانا ہے علامہ صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گی، آپ تین کوشش کروں گی۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کے نزول کی بات بھی کی مفتی صاحب، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، ان کا نزول کب ہوگا، اور کس طرح یہ دجال کا خاتمہ ہوگا، کیا ہوگا، آگے کی صورتحال جانیں گے، آگے کی تمام باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ بات کر رہے ہیں ہم دجال کے خروج کے حوالے سے، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کا نزول کب ہوگا۔ تینوں مہمانوں کا دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں۔ علامہ شبیر حسین حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عابد مبارک صاحب موجود ہیں، اور مفتی عبداللہ نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی عابد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مفتی عابد صاحب کی طرف میں آنا چاہوں گی۔ بریک پہ جانے سے پہلے مفتی عبداللہ صاحب نے ایک بہت اہم بات کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے بات کی، تو تھوڑی سی کنفیوژن ذرا دور کر دیجیے گا کہ پہلے دجال آئے گا، اس کے بعد پھر امام مہدی آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اس کے درمیان ہمیں احادیث کی روشنی میں یا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں کتنا گیپ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یاد رکھیے کہ دجال کوئی ایسا نہیں کہ آئے گا اور جو ہے وہ کام خراب کرنا شروع کر دے گا، وہ آئے گا، رہے گا، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک عنقریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ نبوت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کا سلسلہ مسلمہ کذاب، اور بات سے ہوتے ہوتے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں سے ہوتا ہوا یہ دجال تک پہنچے گا، اور یہ دجال جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب یہ اپنے کرتب اور شعبدے دکھائے گا تو تمام روئے زمین میں نقصان پہنچائے گا، سب اہل حق سمٹ کر مدینہ اور مکہ میں آ جائیں گے۔ مکہ شریف میں طواف ہو رہا ہوگا، یاد رکھیے ابدال ہر وقت اس دنیا میں 70 موجود ہوتے ہیں، اس میں سے 40 شام میں ہوتے ہیں، 30 باقی دنیا میں ہوتے ہیں۔ یہ ابدال وہ لوگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں جن کے ذریعے اس کائنات کا سسٹم چلتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، پھر اس پہ پروگرام کریں گے۔ وہ سب طواف میں مصروف ہوں گے، وہاں امام مہدی جن کا اصل نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا، یہ ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور پھر آواز آئے گی ہاتف غیبی سے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات سنو، تو سب ان کی اطاعت کریں گے اور وہ سب سے بیعت لیں گے، پھر سب کو لے کر وہ شام چلے جائیں گے۔ تو اب یہ دجال جو ہے موجود ہوگا۔ دجال کے ساتھ احادیث میں ہے کہ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی، ان کا لشکر ہوگا، 70,000 آیا احادیث میں 70,000 یہودی، اس لیے یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور یہودیوں کا غلبہ ہو، لیکن یہودیوں کا غلبہ ہوگا نہیں۔ یہودیوں نے جتنا غلبہ کرنا تھا ابھی تھوڑا بہت اور کریں گے، جس طرح انہوں نے اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں مفتی صاحب، عام ناظرین جو کہ دین کا اتنا علم نہیں رکھتے ہیں ان کو ذرا ان کی رہنمائی کیجئے گا کہ یہودی بے صبری سے اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، ذرا ان کو بھی ذرا بتائیے گا، بلکہ مجھے بھی، ہم سب کو ذرا سمجھائیے گا۔ یہ میرے سامنے احادیث کی جو کتاب کھلی ہوئی ہیں، ان احادیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ دجال جو کذاب ہوگا،
اور یہودی اسے اپنا مسیحا مانتے ہیں اور 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں دہشت پھیلائیں گے. ان کی کتابوں کے مطابق یہ جو ابن سیاد ہے، بلکہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ یہودی ہوگا. اچھا، اب ایک اور بات میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں جو محدثین نے لکھی ہے اور احادیث اس کے اوپر شاہد ہیں کہ یہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا. تو بہت سی روایت میں یہ ہے کہ اس کا نام ابن سیاد ہے اور پیدا ہو چکا ہے اور اللہ کے حکم سے جزیرے پر قید ہے اور اس کا نام ابن سیاد ہے اور یہ ظاہر ہوگا اور اس کی ایک آنکھ ہوگی اور یہ جو ہے اس کے سر پر یہاں ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر. یہ کفر اس کا صرف مسلمان کو نظر آئے گا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو اور ان لوگوں کو جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو نظر نہیں آئے گا. لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے. یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. آج ہمارے اس معاشرے کی برائی یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے، کوئی بھی نعرہ لگائے لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی سے بدترین کافر روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی میں بھی نبی ہوں. اس کے باوجود لوگوں نے اس کو مان لیا. اسی طریقے سے وہ بھی جب دعویٰ کرے گا لوگ اس کو مان لیں گے. جب مانیں گے تو پھر وہ کرتب بھی دکھائے گا، بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا. لوگ بولیں گے واقعی یہ تو بہت کرامت والا ہے، یہ تو بہت مطلب لوگ اس کی خدائی کا بھی اقرار کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد جب یہ پہنچے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہ کر پائے گا، اس کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب وہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اب یہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہ ہونے دیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ آئیں گے شام میں ہی حضرت امام مہدی مسلمانوں کو لے کر موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جامع مسجد دمشق میں تشریف لائیں گے. اللہ کے حکم سے فجر کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور اہل بیت میں سے 12ویں امام یعنی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ و ارض عنہ وہاں مصلی امامت پر موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے آپ امامت کیجئے اور پھر وہ امامت کروائیں گے. وہاں سے پھر شروع ہوگا معاملہ دجال کے مرنے کا. دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گا. احادیث میں لکھا ہے وہ پگھلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے. اچھا مفتی صاحب، اس بارے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ لکھ لیجئے. یہ اگلا سیگمنٹ ہوگا بریک کے بعد. میں دونوں مہمانوں کا بھی موقف لینا چاہوں گی. ایک پوائنٹ یہ آپ ذرا لکھ لیجئے پوائنٹ. اگر مجھے بھول جائے تو آپ نے یہ یاد سے بتانا یہیں سے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. اگلی بریک کے بعد میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. علامہ شبیر صاحب، کسی درخت کا بھی ذکر ہے، شاید میرا تو بہت ہی کم نالج ہے اسلام کو لے کے، مذہب کو لے کے. ہم آپ کے شاگرد ہی سمجھنے، آپ تمام لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں، تمام عالم دین جو ہیں، مفتی حضرات ہیں، علامہ ہے، جتنا سیکھنے کو مل جائے میں کہتی ہوں اتنا بھی کم ہے. سیکھتے چلے جاتے ہیں ہم، ساری زندگی بھی علم کم رہتا ہے. آپ ذرا بتائیے گا علامہ صاحب کہ کسی درخت کا ذکر ہے جہاں پہ یہ چھپے گا اور اس کو اس درخت کے پیچھے مارا جائے گا؟ ذرا پلیز بتائیے گا اس بارے میں. میں اس بات کو یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ تقریباً یہاں تک کو بات پہنچ گئی کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نماز کی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے اقتدا فرمائیں گے اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے. اب جو درخت کی بات آتی ہے وہ بعض جگہوں پر لکھا ہوا ضرور ہے، لیکن آیا وہ درخت ہے یا ایسی طاقتور چیز ہے جس کے پیچھے وہ چھپنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی اس زمانے کی زرہ بن گئی ہوگی، کوئی اس زمانے کے لیزر سسٹم بنے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ان روحانی شخصیتوں کو وہ دیکھے گا
اس کی ساری طاقتیں خود بخود، جیسے نہیں کسی طاقتور کے سامنے کوئی کمزور جاتا ہے تو اس کے پیروں میں لرزہ آ جاتا ہے، اسی طرح جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا کہ یہ امام مہدی آگے اور حضرت عیسیٰ پیچھے، ان دو ہستیوں کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف جب وہ توجہ کرے گا وہ جان جائے گا کہ اب میری موت آ گئی ہے، اب وہ درخت لکڑی کے ان درختوں کی طرح ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی ڈھال بنائی جائے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ میں دو جملے عرض کرتا چلوں، علماء نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو گناہوں کا راج ہوگا اور لوگوں کو آسمان کی آگ سے ڈرایا جائے گا۔ آج ہم میزائلوں کو آسمان کی آگ کی نشانی کہہ سکتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ آسمان سرخ ہو جائے کریں گے اور بغداد پست ہو جائے گا اور اتنا خون بہایا جائے گا کہ لوگ خونوں کی ندیاں بہتے دیکھیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ اہل عراق پر بھی خوف طاری ہو جائے گا۔ اپنی گفتگو نتیجے تک پہنچاتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو مضبوط ایمان والے ہوں گے دجال ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ جو مضبوط ایمان والے ہوں گے دجال ان کو اپنے خوف سے اپنی فوج یا اپنی جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ وہ اللہ سے رابطہ مضبوط رکھیں گے، وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان درودوں اور ان دعاؤں کی برکت سے انہیں دجال سے نجات دے گا۔ اور شاید آگے وقت نہ ملے تو عرض کرتا ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے بریک میں، ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد، لیکن بریک سے پہلے مفتی عبداللہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ دجال کا جو عرصہ حکومت ہے وہ کتنے سالوں پہ محیط ہوگا، اس بارے میں کوئی انفارمیشن ہے؟ جی، اس میں جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں وہ 40 ہیں۔ اب یہ 40 راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے یا 40 سال ہوں گے۔ محدثین نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ 40 روز ہوں گے، البتہ پہلا روز جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا روز جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ ایام جو ہیں وہ اور دنوں کے برابر ہی ہوں گے۔ تو جب یہ اپنا فتنہ ظاہر کرے گا اور باقی 37 ایام جو ہوں گے وہ پورے 24 گھنٹے کے برابر، جی ہاں اس کے ہوں گے، اور پھر اس وقت میں اس کا آخر میں جو خاتمہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی عابد صاحب آپ کا بھی ذرا میں اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گی 30 سیکنڈ سے، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ کا یہ ماننا ہے کہ 40 دن ہوں گے، یہ 40 سے مراد 40 دن ہے، 40 مہینے، 40 سال ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں جو آیا وہ پوری دنیا جو ہے اس میں وہ حکومت فرمائیں گے، اور اس کا عرصہ 40 سال کا ہوگا، شادی بھی فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور آخر میں وہ انتقال بھی فرمائیں گے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت کا معاملہ ہے، موت آئے گی۔ پھر مسلمان ان کی تدفین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کریں گے، جہاں پر ابھی 3 قبور موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک جگہ ابھی خالی ہے، اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی 40 سال دنیا میں حکومت فرمانے کے بعد۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بریک کے بعد، ٹھیک ہے مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ تینوں جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں۔ علامہ شبیر حسن صاحب موجود ہیں، مفتی عبداللہ نجیب اور مفتی عابد مبارک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ شبیر حسن صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گی، مجھے بریک پہ جانا تھا، تو میں چاہتی ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہیں سے شروع کیجیے۔ جی، میں اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ اب جو حکومت ظاہر ہوگی، حکومت عدل، وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی حکومت ہوگی، اور اس حکومت کی خوبی عرض کرتا چلوں کہ اس حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا،
امام کے ظہور کے وقت 24 گھنٹے ایسی بارش ہوگی جس کی برکتیں بارش کے برستے برستے لوگ دیکھتے رہیں گے، اور زمین پہ ظلم کرنے والے یا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے، یا پھر ان کو دنیا سے فارغ کر دیا جائے گا. اور یہ حکومت پوری اسلامی طریقے سے ہوگی، اور ہر انسان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اسلام کو عقل کی دلیلوں سے قبول کرے، اور پھر قرآن مجید سے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ علوم نکال کر انسانیت کو دیں گے کہ انسانیت حیران ہو جائے گی کہ آیا قرآن مجید کے اندر اتنے علوم موجود تھے جو آج تک ہمیں پتہ نہیں چلے. انشاءاللہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اسی قرآن اور اہل بیت کی برکت سے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے آثار کو ظاہر فرمائے گا. اچھا علامہ صاحب ایک اور چیز ذرا بتا دیجئے گا، مجھے بتائیے گا کہ کہتے ہیں ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تبھی قیامت کی نشانیاں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اس میں دجال بھی ہے، دجال کا خروج ہے، یا پھر امام مہدی کا ظہور ہے، یا پھر نزول حضرت عیسیٰ کا. تو ظلم تو حد سے زیادہ بڑھ گیا. آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر آپ صورتحال دیکھیں، تو اب اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا جس کا انتظار ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظلم عروج پر پہنچا، لیکن ظلم بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی ظلم کے بڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظریہ ہے، ہو سکتا ہے قبول نہ کریں علماء کرام، کشمیری مظلوموں کی مظلومیت کی آہ اللہ تعالیٰ نے سنی ہے، اور جس طرح سے ان پہ ظلم ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مزہ چکھایا ہے کہ دیکھو تم نے 260 دن یا 270 دن ان مظلوموں کو بند کر کے رکھا. اور عروج اس وقت آیا کہ جب دہلی میں تو آپ کی بات سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں، مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور کوئی مسلمان لیڈر مرد کا بچہ نہیں بنا کہ جو اٹھ کے کہے کہ ان کے خون کا بدلہ کون لے گا. مسلمان سوتے رہے، لیڈر سوتے رہے، اور اس کا بدلہ آج یہ ہے کہ دنیا تباہی اور بربادی. آپ کو نہیں پتا ہے اس کے اثرات اکنومی پہ کہاں تک پڑیں گے، لوگوں پر کہاں تک اثر جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارا اپنا حصہ ہو تو اللہ معاف کرے. مفتی عبداللہ صاحب، علامہ صاحب کی بات میں دم ہے، بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی، کوئی ڈس ایگری بھی کر سکتے، لیکن مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے اوپر عذاب ہے، ہمارے لیے امتحان بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے غفور رحیم ہونے والی، معاف کرنے والی کوالٹی، رحمان ہے، وہ زیادہ بڑی کوالٹی، ڈومینیٹنگ ہے. اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری اصلاح کیجیے گا. مطلب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ مانگے، اگر وہ انصاف کرنے پہ آ گیا تو پھر ہم سب کے ساتھ ایسا انصاف ہوگا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے، استغفار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پلیز اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیجئے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی مفتی صاحب کہ واقعی اب جس طرح لاک ڈاؤن ہوا ہے، تمام لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، نریندر مودی جو کہ ظلم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، نریندر مودی، انڈین، سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی ویک اپ کال نہیں ہے؟ کیا سب کو ایک میسج نہیں دیا گیا کہ لاک ڈاؤن آخر ہوتا کیا؟ اور ابھی یقین جانے یہ وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور ظلم بھی ہے، وہ کرفیو ہے. جی ہاں، دیکھیے یہ تو شروع سے علماء یہ بات فرماتے آ رہے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اسی نے پوری دنیا پہ اس کو حاوی کیا ہے، اور اس سے پہلے کبھی یہ انسانیت نے ایسا خوف اور اس طرح کی وبا دیکھی نہیں. طاعون وغیرہ کی بیماریاں آئی ہیں لیکن وہ علاقے کے اعتبار سے آئی ہیں. یہ پہلی دفعہ شاید مشاہدہ ہو رہا ہو کہ کوئی وبا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے. اس کا واحد حل اس وبا سے بچنے کا صرف رجوع اللہ ہے. جہاں جائے گا وبا ہوگی. جی ہاں، ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو کھولنے والے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ مختلف لوگوں نے، جیسے مودی کا آپ نے نام لیا، اس نے کشمیریوں پر، ہمارے کشمیری بھائیوں پر بے انتہا ظلم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم اسلام کی کن کن احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، بالکل درست فرمایا، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو موڑنا چاہیے. یہ ایک ویک اپ کال جیسے آپ کہہ رہی تھی اس کو ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بنیادی اب کوئی اگر تجارت پیش آئے تو دیکھیں آپ ہمارے بازاروں کو دیکھیں، جھوٹ سے بھرے ہوئے، غبن سے بھرے ہوئے، دھوکے سے بھرے ہوئے. آپ سرکاری دفاتر میں جائیے، وہاں رشوتیں بھری ہوئی ہیں. آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ہماری مجموعی زندگی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. ہمارے اسلام کے بنیادی طور پر پانچ ارکان ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ہمیں ان پانچوں پر عمل کرنا ہوگا تو جا کے ہم 100% ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر شعبے پر توجہ دیں، عقائد پہ بھی، عبادات پہ بھی، معاملات پہ بھی، معاشرت پہ بھی اور اخلاق پہ بھی. بالکل. مفتی ٹھیک ہے جی، مفتی عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نریندر مودی کا میں نے ذکر کیا، مقبوضہ کشمیر کی بات کی. بالکل. اب مجھے پتہ ہے سپر پاور امریکہ اپنے کو سپر پاور کہلواتا ہے. امریکہ بھی بے بس ہے، تمام لوگ بے بس ہے اس کرونا وائرس، ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے جو کہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا آنکھ سے. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا میسج ہے نا کہ سپر پاور کوئی نہیں ہوتا، پاور صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کی ذات بس. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھے کہا تھا اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجئے گا. تو میرے جواب کے 2 پارٹ ہوں گے. ایک یہ جو کنٹینیو چل رہا تھا، چل رہی تھی بات، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں ملاقات کا ٹائم ہے وہ 8 سال کا ہے. 8 سال سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں پھر تشریف رکھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنہ ثم یموت فیدفن معی فی قبری، کہ 45 سال زندہ رہیں گے اور پھر یہ 40 سال کی حکومت میں شادی بھی فرمائیں گے اور پھر انتقال فرمائیں گے اور میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری بات، اب جو آپ کہہ رہی ہیں کشمیر کی صورتحال ہو، برما کی صورتحال ہو، فلسطین کی صورتحال ہو، یمن کی صورتحال ہو، شام کی صورتحال ہو، سب جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا تھا اور کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ الامان والحفیظ جب لاک ڈاؤن ہوا کشمیر میں تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ہی لاک ڈاؤن کر دیا، سب کو بند کر دیا کہ مزہ چکھو، میرے پہ ایمان لانے والوں کو تم نے قید کیا ہے، اب تم خود قید ہو جاؤ. میں نے دیکھا ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. ایک قرآن پڑھتا ہے پھر جاتا ہے پھر دوسرا آگے قرآن پڑھتا ہے. ہمارے مسلمان کہلانے والے لبرل جو ہے وہ بولتے ہیں یہ مولوی لوگ کیا قرآن کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مذہب کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ٹرمپ کو ہی دیکھ لو، ٹرمپ جو ہے وہ قرآن کو ماننے پر آ گیا ہے، اس کی تلاوتیں سن رہا ہے اور میں نے دیکھا ابھی دم بھی کروا رہا تھا. سوری میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مسلمان عورتیں جو نقاب کرتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ایسی چیزیں سامنے آ چکی کہ مسلمان عورتیں جو نقاب کرتی ہیں ان کے نقاب کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا تھا. میں کہہ رہی ہوں آج تمام لوگوں نے نقاب شروع کر دی، ماسک کیا ہے سب نے ڈھانپی، مردوں نے بھی نقاب شروع کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں، فرانس میں جب نقاب کھینچا جاتا تھا، ان کی اسمبلی نے بل پاس کیا کہ نقاب پہننے پہ پابندی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ آج فرانس میں جو نقاب نہیں پہنے گا اس پر 150 یورو جرمانہ ہے. وہ چائنا والوں نے ہماری عورتوں کے نقاب کھینچے، آج وہ ایک نقاب نہیں، نقاب پر نقاب، نقاب پر نقاب، داستان ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پہن کے گھوم رہے ہیں. پردے کے پیچھے جاؤ گے اللہ نے پورا پردہ کر دیا. یہ بہت بڑا میسج ہے اور اتنا بڑا میسج ہے. اور میں ایک اور بات، میری بہن میں آپ کو بات بتاؤں، ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، سجدہ کر لو. ہمارے یہاں کیا ہے، مسجدیں لاک ڈاؤن ہونے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسجدیں بھی لاک ڈاؤن کر دو. بچے گا کیا؟ نہ تو علاج ہے، نہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے. ایک چیز ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ خدا کے لیے، اللہ سے توبہ استغفار کرو. ابھی بولے جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نماز 5 وقتہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی جمعہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، ساری نمازیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو جان نہیں چھوٹے گی. ہم مجمع نہیں کرو، احتیاطی تدابیر کرو، ہم یہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی ایفیشنسیاں جھاڑ رہے ہیں، اپنی مہارت کہ ہم یہ سمجھ لیں. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اچھی سوچ رکھیں. پیوریفائی کرنے کا بھی وقت ہے کہ ہم انڈیویجولی اپنے آپ کے کو پیوریفائی کریں.
تمام لوگ دیکھیں صفائی کی طرف آگے، صفائی نصف ایمان ہے، 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں، وضو کریں. اگر کوئی مسلمان نہیں، اس کا مذہب اور ہے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق آپ عبادات کریں. آپ ایک اچھے انسان بنیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، کسی کے لیے نیگیٹو بات نہ سوچیں، دل میں کینہ، بغض، حسد مٹا دیں، سب کچھ ختم کر دیں، ایک اچھے انسان بن جائیں، ایک آئیڈیل انسان بن جائیں. خود کو پیوریفائی کرنے کا یہ وقت ہے، اب نہیں تو کب. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.